قبر سے قیامت تک روح کا مکمل سفر۔ ایک روح کو کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ جب سانس رکتی ہے، دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے اور لوگ روتے ہوئے کہتے ہیں وہ چلا گیا، کیا وہ واقعہ ہی چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک ایسے سفر پر روانہ ہوتا ہے جس کا پہلا قدم قبر ہے اور آخری منزل یا جنت ہے یا جہنم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے روح کا مکمل سفر قبر سے لے کر قیامت تک۔ ناظرین، جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ خوشبودار خوشبو کے ساتھ نکلتی ہے، جیسے سب سے اچھی خوشبو، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ بدبو سے بھری ہوتی ہے، جیسے گلی سڑی لاش کی بدبو۔ روح نکلنے کے فوراً بعد فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ نیک روح کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کے کپڑے، جنت کی خوشبو، ایک نورانی ڈبہ ہوتا ہے۔ روح جیسے ہی اوپر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ نیک روح فلاں بن فلاں کی ہے، اسے خوش آمدید کہو، اور وہ روح ساتوں آسمانوں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کا نام علین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی میں جائیں گے اور مٹی سے ہی پھر اٹھائے جائیں گے۔ پھر وہ روح قبر میں واپس لائی جاتی ہے اور تب جسم میں تھوڑی جان واپس ڈالی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ زمین اوپر سے بند ہو جاتی ہے اور پھر دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ وہ نہایت ہیبت ناک گرجدار آوازوں والے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ میت کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص جو تم میں آیا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ نیک بندہ پورے سکون سے جواب دیتا ہے، ربی اللہ دین الاسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ فرشتے کہتے ہیں، تو نے سچ بولا، تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ قبر میں جنت کی خوشبو بھر جاتی ہے، ایک نوری دروازہ کھلتا ہے اور ایک آواز آتی ہے، میرے بندے کے لیے جنت سے بستر بچھاؤ، اسے آرام دو۔ اور اگر بندہ گناہ گار ہو، نافرمان ہو، تو وہ گھبرا جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا۔ فرشتے چیختے ہیں، تو جھوٹ بولا، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قبر آگ کے گھڑے کی طرح جلنے لگتی ہے، مٹی تنگ ہو جاتی ہے، وہ چیختا ہے مگر کوئی اسے وہاں سننے والا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں سے روح کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، برزخ۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ برزخ ایک درمیانی دنیا ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان ہے۔ یہاں ہر روح اپنے اعمال کے مطابق رہتی ہے۔ نیک روحیں جنت کے باغوں میں رہتی ہیں، ایک نوری وادی میں، سفید پرندوں کے جسموں میں جو عرش کے نیچے آزادانہ اڑتی ہیں۔ گناہ گار روحیں قید کر دی جاتی ہیں، کبھی اپنی قبروں میں، کبھی کسی تاریک گھڑے میں، جہاں نہ روشنی ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں سکون ہوتا ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، یہی برزخ ہے۔ ایک دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے مگر ہماری روح وہاں رہتی ہے، اور پھر وقت گزرتا جاتا ہے، کبھی سینکڑوں سال، کبھی ہزاروں، دنیا میں لوگ بدل جاتے ہیں، نسلیں بدل جاتی ہیں، مگر روحیں وہی اپنی حالت میں رہتی ہیں۔ نیک روحیں خوش ہوتی ہیں، اپنے اہل ایمان بھائیوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ جب کوئی دنیا سے آتا ہے تو پوچھتی ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے؟
اگر جواب دیا جائے وہ ابھی نہیں آیا تو وہ کہتی ہیں ہائے افسوس، لگتا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جو کائنات کا سب سے خوفناک دن ہوگا، یوم قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسرافیل سور پھونکے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، زمین ہلنے لگے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر سے سور پھونکا جائے اور تمام روحیں دوبارہ جسموں میں لوٹا دی جائیں گی، زمین چیر دی جائے گی، قبریں کھول دی جائیں گی اور انسان زندہ کھڑے ہو جائیں گے، ننگے پیاسے خوفزدہ گھبرائے ہوئے، ہر ایک کی آنکھ آسمان کی طرف لگی ہوگی۔ یہ ہے روح کا قیامت والا مرحلہ۔ سب جمع ہوں گے، زمین میدان حشر میں بدل دی جائے گی، سورج سر پر ہوگا، گرمی اتنی ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، کوئی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے سینے تک اور کسی کے منہ تک۔ لوگ چیخیں گے، کاش ہمیں حساب سے پہلے جنت کا فیصلہ مل جائے۔ پھر نبیوں کو بلایا جائے گا، امتیں جمع ہوں گی اور سب اپنی اپنی امت کی شفاعت کے انتظار میں ہوں گے۔ آخر کار رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، مانگو جو چاہو بخش دی جائے گی۔ اور پھر حساب شروع ہوگا۔ نیک لوگوں کے ہاتھ میں اعمال کا نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے پکاریں گے، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور گناہ گاروں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ یا پیچھے سے دیا جائے گا۔ وہ چیخیں گے، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں مر گیا ہوتا۔ پھر پل صراط کا مرحلہ ہوگا، جہنم کے اوپر تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک پل، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ نیک مومن تیزی سے گزریں گے جیسے آنکھ جھپکنے میں، کچھ دوڑ کر، کچھ رینگ کر اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور آخر میں جب سب مرحلے طے ہو جائیں گے، نیک روحیں جنت میں داخل ہوں گی، وہ جنت جہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ بیماری، نہ تھکن، اور گناہ گار روحیں جہنم میں پھینک دی جائیں گی، جہاں آگ کبھی نہیں بجھے گی، چیخیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہے روح کا سفر قبر سے قیامت تک، ایک ایسا سفر جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی رشتہ دار مدد نہیں کر سکتا۔ جو آج اپنے رب کی مان لے گا، اپنے گناہوں پر رو لے گا، وہ کل قیامت کے دن مسکرائے گا، اور جو آج غافل رہا کل پکارے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اے سننے والے، یہ دنیا دھوکہ ہے، ایک دن تیری آنکھ بند ہوگی، تو قبر کی پہلی رات پھر شروع ہوگی۔ آج موقع ہے، قرآن سے جڑ جا، نماز قائم کر، ظلم کو چھوڑ دے، دل نرم کر لے، تاکہ جب تیری روح قبر میں اترے تو تیرے لیے دروازہ جنت کا کھلے، نہ کہ جہنم کا۔ اللہ ہم سب کو نیک انجام دے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو قبر سے قیامت تک کا سفر۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔